اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور حاضرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر پھر سویڈن سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے سویڈن میں ایک شیطان نے، ایک مردود نے قرآن مقدس کو آگ کے حوالے کیا تھا، قرآن پاک کو جلایا تھا، جس پر پورا عالم اسلام احتجاج کر رہا ہے۔ لیکن عالم اسلام نے صرف مذمت کی ہے، نندا کی ہے، برا کہا ہے کہ اچھا نہیں ہوا ہے نا۔ آخر کیا نتیجہ نکلا کہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سویڈن میں پھر ایک بار قرآن پاک کی توہین کی گئی۔ سویڈن میں یعنی گزشتہ کل جمعرات کو سویڈن کے راجدھانی اسٹاک ہوم میں ایک بار پھر قرآن پاک کی توہین کا گھناؤنا واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ ہوا۔ عراق نے سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پورے عالم اسلام کو اب سویڈن کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ دنیا دیکھتی رہے کہ اس گھٹیا حرکت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بیلجیم میں بھی قرآن پاک کی حرمت کے خلاف مسلم کمیونٹی کی جانب سے یورپین پارلیمنٹ کے سامنے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس معاملے پر اس طریقے سے خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔ باقاعدہ سویڈن سے تمام ملکوں نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے، اور جن لوگوں نے بے حرمتی کی ہے جب تک کہ ان کو فوراً، ایسا نہیں جیسے کچھ ملکوں میں 20-30 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے، ویسا نہیں، جب تک فوراً ان کو پھانسی پر نہ لٹکایا جائے، کسی بھی طریقے سے عالم اسلام نے اپنا احتجاج ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آیا دن پڑوسی ملک پاکستان سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جہاں پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف انہیں بری کر دیا گیا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شریف کی
بریت کی درخواست منظور کر لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ سماعت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریت کی درخواست پر جلد فیصلے کی اپیل کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا، کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ بریت کی درخواست دائر کی ہے لیکن سماعت نہیں ہو رہی۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ بریت کی درخواستوں پر جلد سماعت کا حکم دیا جائے۔ اور دوسری خبر پڑوسی ملک پاکستان سے یہ بھی آ رہی ہے کہ یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچے۔ وہاں پاکستان میں ان کے ہم منصب یعنی بلاول بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق یوکرین کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس موقع پر یوکرین کے وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ کے اسلام آباد دفتر کے احاطے میں دوستی کا ایک پودا بھی لگایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے۔ ناظرین، کولمبیا سے ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے کہ کولمبیا میں ایک طیارہ، ایک پلین گر کر تباہ ہو گیا جس میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ کولمبیا کے مرکزی میٹا ڈپارٹمنٹ میں بدھ کو ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں پائلٹ اور کولمبیا کی ڈیموکریٹک سینئر پارٹی DCP کے 5 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ معلومات کولمبیا کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے دی ہے۔ اتھارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے ماہرین کی ایک ٹیم کو حادثے کی ممکنہ وجوہات کا پتہ اور شواہد اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ کولمبیا کے سابق صدر اور پارٹی کے بانی نے ٹویٹ کر کے اس حادثے پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تحقیقات کی پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کیا ہے؟ امریکی شہریوں کو بغیر ویزا اسرائیل میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ ابھی تک امریکی شہریت رکھنے والے فلسطینی بغیر ویزا کے تل ابیب کے قریب ہوائی اڈے کے ذریعے اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اب امریکی شہریوں کو بغیر ویزا اسرائیل میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسرائیل نے جمعرات سے تمام امریکی شہریوں کو بغیر ویزا کے اپنی زمین میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ بدھ کو ہونے والے ویزا فری داخلے کے باہمی ایگریمنٹ کے تحت کیا گیا ہے۔ اسرائیل کو امید ہے کہ اس اقدام کے بعد کے مرحلے میں اسرائیلی شہری بغیر ویزا کے امریکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ جب اسرائیل کو اس پروگرام میں قبول کر لیا جائے گا تو کوئی بھی اسرائیلی بغیر ویزے کے امریکہ میں داخل ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ میں داخلے کے لیے ویزا فری پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنی درخواست میں ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ نیا اقدام جمعرات سے نافذ العمل ہوگا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ اس وقت نابلس سے بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے پھر ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ نابلس میں جھڑپیں ہوئی، اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کو شہید کیا اور 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جمعرات کی صبح فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ ایک الگ بیان میں فلسطینی بلال احمر نے کہا کہ نابلس کے مشرقی حصے میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 4 افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ ان زخمیوں میں سے بھی 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ بدھ کی شام فلسطینی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسلامی جہاد مومنٹ کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے کارکنوں کی اسرائیلی فورسز کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے نابلس کے مشرق میں دھاوا بول دیا تھا۔ اس دوران القدس بریگیڈ کے جنگجوؤں نے ایک اسرائیلی فوجی گاڑی میں دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کر دیا۔ یعنی نابلس میں اسرائیلی فوج اور اسلامی جہاد مومنٹ کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل ابھی امریکہ گیا اور اسرائیل نے امریکہ کو یقین دہانی کی کوشش کی کہ ہمارا ملک جمہوری اقدار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پھر امریکہ اور اسرائیل نے اپنے ویزے بھی فری کر دیا۔
آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس کی ناجائز اولاد ہے؟ جی ہاں، دنیا کے سپر پاور ملک کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے آتنکواد کو انٹرنیشنل بدماش گودی میڈیا، جیسے ہمارے یہاں گودی میڈیا ہے، ایسی انٹرنیشنل لیول پر بدماش گودی میڈیا ہے جو اسرائیل کے آتنکواد کو، اسرائیل کے ظلم و ستم کو بیان نہیں کرتا ہے۔